مجھے جب استفسار کرنے پہ معلوم ہوتا تھا کہ جی ہماری ہیومن ریسورس سینکشن نہیں ہو رہی اور اس وجہ سے یہ سارا انفراسٹرکچر آئیڈل پڑا ہے، تو اس پر پھر منسٹری آف ہیلتھ کے ذریعے وی ور ایبل ٹو گیٹ فاسٹ ٹریک اپروول آف دا اسٹاف، اینڈ دین فائنلی وین ایور آئی وزٹ آئی فیل ویری ہیپی کہ وہاں پر ایک بڑی اسٹوڈنٹس کی آبادی کے ساتھ ساتھ مریض ہوتے ہیں اور ایک بڑی ہلچل نظر آتی ہے اور وہ گہما گہمی نظر آتی ہے، اور اب وہ ایک ادارہ بہت آباد ادارہ ہے. تو آئی ایم ویری pleased to see that, and I must compliment the management and the staff. They have truly now turned this institution into a world-class institution of dentistry. خواتین و حضرات، آج ہم سب جس دنیا میں داخل ہو چکے ہیں، یہ دنیا اپنی تاریخ کے ان بڑے تغیرات میں سے گزر رہی ہے جن تغیرات یا چینجز نے اس دور کے نہیں بلکہ آنے والے دور کی نئی صف بندی کی ہے. جب بھی دنیا میں پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے ترقی کا، جب دنیا زرعی معیشت سے صنعتی معیشت میں داخل ہوئی، تو اس شیک اپ کے ذریعے نئے ونرز اور لوزرز ایمرج کیے. وہ قومیں جو ایگریکلچر اکانومی میں بہت نمایاں تھیں اور انڈسٹریل اکانومی کے جب نئے تقاضے آئے اور وہ انہیں اختیار کرنے میں ناکام رہیں، تو تاریخ کی اس تبدیلی نے انہیں بہت پیچھے پھینک دیا. اور وہ قومیں جن کے پاس نئی صلاحیت تھی اور انہوں نے انڈسٹریل ریولوشن کی بنیاد رکھی اور ان نئے تقاضوں سے خود کو ہم آہنگ کیا، وہ بہت تیزی سے آگے نکل گئیں. اور آج دنیا میں جو تبدیلی وقوع پذیر ہو رہی ہے، اس کی جیسی اس سے پہلے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. اور اس تبدیلی کی پشت کے اوپر نالج، انوویشن اور ڈیجیٹل ریولوشن ہے، جس کا ایندھن آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ تبدیلی لانے جا رہی ہے کہ جو انٹرنیٹ کی ایجاد سے بھی بڑی تبدیلی ہے، اور اس کے ذریعے ہر شعبہ ایک بہت بڑی تغیر سے گزرے گا. اور اس لیے اب ہر قوم، میں حال ہی میں امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز وزٹ کر کے آیا، اور ان کے وائس چانسلرز یا پریزیڈنٹس یا ڈینز بھی اسی طرح متفکر تھے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طرح ان کے ایجوکیشن سسٹم کو متاثر کرے گی اور مستقبل کی انڈسٹری پہ کیا امپیکٹ ہوگا، سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہوگا، جیسے ہم یہاں پر اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو جب ایک ہماگیر تبدیلی آتی ہے تو وہ ایک ایکولائزر بھی ہوتی ہے، چونکہ وہ سب کو ایک صف میں کھڑی کر دیتی ہے. اور اگر اس موقع پر کوئی تیزی کے ساتھ اپنی صلاحیت میں اضافہ کر لے، تو دیٹ از اے مومنٹ فار دیٹ نیشن ٹو کیچ اپ فار دا لاسٹ ٹائم اینڈ فار دا لاسٹ ایفرٹ کہ جو ماضی میں اس نے کی ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ جو تبدیلی جہاں بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں اس نئے تبدیلی کے تقاضوں کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی صلاحیت پیدا کرنی ہے، وہیں یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم لیپ فراگ کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ دنیا کے تمام شعبے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ڈینٹسٹری بھی اسی طرح ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں کیسے چینج لائیں گے، اس میں جو نئے میٹیریلز ہیں وہ کیسے چینج لے کر آئیں گے، اس میں جو ری جنریٹو میڈیسن ہے اس کا کیا رول ہوگا، اس میں 3D پرنٹنگ کا کیا رول ہوگا. یہ ساری نئی ٹیکنالوجیز جو ٹریڈیشنل ڈینٹسٹری ہے اور یا ٹریڈیشنل میڈیسن ہے، اب عملاً یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی لائن ڈرا کر سکیں کہ کہاں ایک ہیلتھ پروفیشنل کی حد ختم ہوتی ہے، ایک انجینئر کی حد شروع ہوتی ہے
اور ایک ڈیٹا پروفیشنل یا ٹیکنالوجی ایکسپرٹ کی حد شروع ہوتی ہے، چونکہ اب تمام شعبے بڑی حد تک انٹر ڈسپلنری نیچر کے ہو گئے ہیں اور ایک فیوژن آف نالج ہر شعبے کے اندر آ رہی ہے۔ تو لہٰذا اب اگر یہ کہا جائے کہ ڈینٹسٹ جو ہے وہ صرف دانتوں کی میڈیسن سمجھتا ہوگا، اس کو اس سے بڑھ کر ایک انجینئر بھی بننا ہے، اس کو اس سے بڑھ کر ایک ڈیٹا سائنٹسٹ بھی بننا ہے، اس سے بڑھ کر اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جانکاری سے بھی خود کو لیس کرنا ہے۔ تو یہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے میڈیکل اور ڈینٹل ایجوکیشن کے تمام نصاب کو ان نئے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کریں، اور اس کے نتیجے میں تاکہ ہم اگلے دور میں کامیاب ہو سکیں۔ ہمارے ملک کے اندر جامعات کا رول میرے نزدیک اس تبدیلی میں پاکستان کو کامیاب کرنے کے لیے بہت کرٹیکل اور کی ہے۔ ہماری جامعات کو صرف تدریسی ادارے کے طور پہ اپنا کردار ادا نہیں کرنا، بلکہ ہماری جامعات کو انوویشن کا مرکز بننا ہے۔ ہمارے پروفیسرز کو امپیکٹ فیکٹر جرنل میں اپنی ریسرچ شائع کرنے کی بجائے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی ریسرچ سے ان کے ملک کی ترقی پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے۔ سو امپیکٹ فیکٹر جرنل کی بجائے نیشنل ڈیولپمنٹ امپیکٹ فیکٹر از مور امپورٹنٹ، اینڈ وی ہیو ٹو پروڈیوس اپلائیڈ ریسرچ کہ جو ہمارے لوگوں کی زندگی میں اثر لے کر آئے۔ ہم اکثر صحت کو لوگوں کے دل کی بیماری سے، گردوں کی بیماری سے، لوگوں کی جگر کی بیماری سے منسوب کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کی ٹو ہیومن ہیلتھ جو ہے وہ اورل ہیلتھ ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اوور ہیلتھ از کی ٹو اوور آل ہیلتھ تو بے جا نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ سبق ہے جو ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر آپ اپنی مذہب کی تعلیمات دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے اوپر جتنی اہمیت دی ہے، شاید کسی مذہب نے مسواک کرنے کی اس اہمیت کو نہ ریکگنائز کیا نہ سمجھا۔ اور یہ مسواک کی جو اہمیت تھی دراصل اورل ہیلتھ کی اہمیت تھی کہ اگر ہم اپنے منہ کو صاف رکھیں گے، دانتوں کو صاف رکھیں گے تو ہمارے دل بھی محفوظ رہیں گے، ہمارے گردے بھی محفوظ رہیں گے، ہمارے جگر بھی محفوظ رہیں گے، چونکہ تمام صحت کے راستے منہ کے ذریعے، دانتوں کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ جو گیٹ وے ٹو ہیومن ہیلتھ ہے، اگر وہ گیٹ وے ہی آلودہ ہے اور گیٹ وے ہی بیمار ہے تو پھر آگے جسم میں بیماری کو کوئی داخل ہونے سے نہیں روک سکتا۔ تو اس لیے اورل ہیلتھ کی بہت اہمیت ہے، اور میں دعوت دیتا ہوں ڈینٹل کالج کو بھی، اور جو آپ کی پاکستان ایسوسی ایشن فار ڈینٹل ریسرچ ہے، کہ آپ فوری طور پہ ہمیں اورل ہیلتھ پالیسی کا مسودہ دیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پہ پروسیس کریں گے اور اسے نافذ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں، بیکاز آئی فائنڈ مینی ینگ ڈاکٹرز ہیئر، ڈینٹسٹ ہیئر، یوتھ آف پاکستان، یو آر ناؤ دا نیکسٹ جنریشن جس کو ہم یہ شمع جو ہے پاکستان کی منتقل کریں گے۔ پاکستان کی 60% یوتھ پاپولیشن ہے۔ ہمارے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہماری یہ ینگ پاپولیشن اگلے 22 سالوں میں پاکستان کو کس سمت میں لے کے جاتی ہے، چونکہ 2047 میں ہم آزادی کے 100 سال منا رہے ہوں گے، اور جب ہم آزادی کے 100 سال منائیں گے تو ہمارا ہمسایہ ملک بھی آزادی کے 100 سال منا رہا ہوگا، اور وہ ملک جو ہمارا روایتی طور پہ حریف رہا ہے اس نے ہمیں ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ آج سے 1 سال پہلے جب گزشتہ سال ہمارے دشمن نے ہم پہ تاریکی میں حملہ کیا تو ہم نے ثابت کیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، اور کوئی ہمارے ساتھ ہماری آزادی پر، ہماری قومی خود مختاری پر میلی نگاہ نہیں ڈال سکتا۔
اور اس کا جو ہم نے جواب دیا اس جواب کا تعلق بھی آپ کے شعبے سے ہے، چونکہ ہم نے اسے دندان شکن جواب دیا، اس کے دان توڑے۔ لیکن جب اس دشمن کو وہ دندان شکن جواب ملا 2025 میں، اور اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ اب پاکستان کے ساتھ وہ روایتی جنگ میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا اور روایتی جنگ میں اسے منہ کی کھانی پڑی، تو آپ ذرا غور کیجئے کہ 2025 کے بعد پاکستان کے خلاف کون سے محاذ گرم ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنی توپوں کا رخ روایتی جنگ سے ہٹا کے غیر روایتی جنگ کی طرف کر دیا ہے۔ آج جو ہمیں دہشت گردی میں ایک نئی لہر نظر آتی ہے، اس کی پشت کے اوپر وہی جنگ ہے جو ہم نے مارکہ حق میں بھارت کو شکست دی تھی۔ اس نے اب روایتی جنگ سے اس کا میدان غیر روایتی جنگ کی طرف موڑ دیا ہے، اور اپنے سہولت کاروں کے ذریعے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے ذریعے، پاکستان میں بد امنی کے ذریعے وہ پاکستان کے اس سفر میں خلل ڈالنا چاہتا ہے، ہمیں نیچا دکھانا چاہتا ہے، جو کہ ہم نے 2022 کے بعد شروع کیا۔ 2022 میں جب ہم نے حکومت لی تو یہ کوئی میرے کہنے کی بات نہیں ہے، اٹ از اے میٹر آف ریکارڈ کہ پاکستان واز اسٹینڈنگ ایٹ دا برنک آف ڈیفالٹ۔ دیکھیے، یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو چاکلیٹس کھلائیں، بچوں کو ٹافیاں کھلائیں، اور جو بھی بچوں کو انکل ٹافیاں کھلائیں گے، چاکلیٹ دیں گے، بچے کہیں گے انکل زندہ باد۔ تو پاکستان کو بھی کچھ عرصے ایسی ٹافیاں اور چاکلیٹیں کھلائی گئیں جس سے پاکستان کے دانت بالکل ختم ہو گئے، اور ہمیں 2022 میں آ کے پاکستان کی معیشت کی روٹ کنال تھیراپی کرنی پڑی۔ اور وہ روٹ کنال تھیراپی جو ہے خوشگوار نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ روٹ کنال تھیراپی کرتے ہیں تو وہ تھوڑی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور اسی لیے آپ کو مریض کو تھوڑا سا اینستھیزیا کا ٹیکہ بھی لگانا پڑتا ہے تاکہ وہ تکلیف جو ہے وہ اس کے لیے قابل برداشت ہو۔ لیکن اگر دانت زیادہ ٹوٹ گیا ہو تو پھر آپ کو روٹ کنال تھیراپی کے بعد کراؤن بھی لگانا پڑتا ہے تاکہ وہ پھر اس کی اصل حالت بحال ہو سکے۔ تو ہم نے 2022 سے لے کے 2024 تک پاکستان کی معیشت کی کامیاب روٹ کنال تھیراپی کر لی ہے۔ اب ہم پاکستان کی معیشت پہ کراؤن لگانے کے عمل سے گزر رہے ہیں تاکہ پاکستان کی معیشت ایک اچھی خوشنما خوبصورت حالت میں آ جائے، تاکہ پاکستان کی معیشت لوگوں کو مسکرا کے دکھا سکے۔ تو یہ جو پاکستان کی معیشت کی مسکراہٹ ہے، لوگ جو دشمن ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہماری معیشت مسکرائے، اور وہ اس کراؤن لگنے کے عمل میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں، وہ انتشار کے ذریعے خلل ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ملک میں بد امنی کے ذریعے خلل ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ملک کے اندر ہمیں لڑا کے خلل ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ یہ فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے کہ پاکستانی قوم اس انتشار فساد کے اندر خود کو دوبارہ جھونک کر کیا اپنے دانت دوبارہ توڑانا چاہتی ہے، یا ہم اس کراؤن کو لگانا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری معیشت ایک خوشنما معیشت بنے اور ہماری معیشت دنیا کو مسکرا کے دکھا سکے۔ میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کی یہی خواہش ہے کہ ہم دنیا کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، ہم کسی غیر ملک کے سامنے امداد مانگنے پہ مجبور نہ ہوں، اور ہم کبھی IMF کے سامنے جا کے امداد مانگنے پہ مجبور نہ ہوں۔ لیکن اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں بڑی محنت کے ساتھ اپنی معیشت کو بحال کرنا ہے، اور اس کو محنت کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کراؤن لگ جانے کے بعد بھی آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ذرا 24 گھنٹے اس پہ وزن ڈالنے سے پرہیز کریں کہ ادھر یہ نہ ہو کہ پھر یہ کھسک جائے۔ تو یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ ڈاکٹر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ
کس طریقے سے بحالی کی جاتی ہے، اسی طرح معیشت کی بھی بحالی کی جاتی ہے کہ جب آپ اس پہ کراؤن لگائیں گے تو کچھ دیر پرہیز کرنا پڑے گا، یہ ہنگامے نہیں کرنے پڑیں گے، لانگ مارچ نہیں کرنا پڑے گا، انتشار نہیں کرنا پڑے گا، چونکہ اگر آپ اس کراؤن کو ان جھٹکوں کے ساتھ متاثر کریں گے تو وہ کراؤن اپنی جگہ سے ہل جائے گا اور آپ کو پھر ایک نئے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ تو اس لیے پاکستان نیڈز اسٹیبلٹی۔ دیکھیے 2016 کے بعد پہلی بار سٹینڈرڈز اینڈ پور نے اس سال پاکستان کی معیشت کو اپ گریڈ کیا۔ 2018 کے بعد ہم مسلسل ڈاؤن گریڈ ہوتے جا رہے تھے۔ 2016 میں وی ور اپ گریڈڈ فرام نیگیٹو بی ٹو پازیٹیو بی ٹو بی، بٹ آفٹر 2018 جو کچھ بھی حالات ہوئے، تقریباً ہر سال پاکستان کی معیشت ڈاؤن گریڈ ہوتی تھی اس معاشی بحران کی وجہ سے جس میں ہمیں پھینکا گیا۔ تو اب پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہمیں 10 سال کے بعد دوبارہ ریکوری ملی ہے، اور یہ حکومت نہیں کہہ رہی، یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم ریکوری کے پاتھ پہ ہیں، تو اس ریکوری کو کنسالیڈیٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کی اسٹیبلٹی، پاکستان میں امن، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہر اس آواز کو ڈسکریج کرنا چاہیے جو ہمارے صفوں میں انتشار پیدا کرے، چونکہ انتشار کی قیمت کوئی اور ادا نہیں کرے گا، ہم ادا کریں گے اور ہمارے آنے والی نسلیں تیار کریں گی۔ تو اس لیے میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم سب محنت کے ساتھ کوشش کریں کہ جو اڑان پاکستان کا ہمارا ویژن ہے کہ ہم 2035 تک پاکستان کو $1 ٹریلین اکانومی بنائیں، یہ سفر ممکن ہے لیکن ایمبیشس بھی ہے، لیکن چوائس نہیں ہے۔ اگر ہم بزنس ایز یوزول پہ رہے تو ہم 2035 تک تقریباً $650 ارب کی معیشت بنیں گے، اور اگر آپ اس کو ہماری اس آبادی کے بوجھ کے ساتھ جمع کریں جو ہم ماشاءاللہ دنیا میں ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ ایک چیز میں ترقی کر رہے ہیں کہ ہم آبادی سب سے تیز پیدا کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمارے لیے مشکلات میں بہت اضافہ ہوگا۔ ہمیں ایک طرف آبادی پہ قابو پانا ہے، جس کے لیے اب ہم نے نیشنل پاپولیشن کاؤنسل بنائی ہے تاکہ وزیر اعظم کی نگرانی میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم مؤثر پروگرام چلائیں۔ دوسری طرف ہم نے انوویشن کے ذریعے اپنی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے، اور میں آخر میں جو میڈیکل کالجز ہیں انہیں یہ کہوں گا کہ فرسٹ اینڈ فورموسٹ ہمیں تمام ڈینٹل میڈیسن کو یہ اصول کی طرف لے جانا چاہیے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، اور میڈیکل کالجز جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو اسکول ہیں، جو بچے ہیں سرکاری اسکولوں کے، ان سب میں جا کے اورل ہیلتھ کی ایکسٹینشن سروسز دیں۔ ہر میڈیکل کالج کے نصاب میں شامل ہونا چاہیے کہ وہ رضاکار بن کے، وہ پاکستان کے ڈیولپمنٹ والنٹیئرز بن کے اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے قصبوں میں جو سرکاری اسکول ہیں وہاں پہ جا کے بچوں میں ان کی اورل ہیلتھ کو دیکھیں اور اس کی اویئرنیس پیدا کریں، چونکہ ہمارا یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہم بچپن سے بچوں کے اندر صحت مند اورل ہیلتھ کی ہیبٹس کو اجاگر کریں۔ دوسرے نمبر پر یونیورسٹیز کو انوویشن اور اپلائیڈ ریسرچ کا مرکز بننا چاہیے۔ دیکھیے کیوں وجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں پاکستان کو ڈینٹل پروفیشن کے حوالے سے نہ صرف ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بلکہ جو اس کے سپلائیز ہیں، جو اس کے ایکوپمنٹ ہیں، ان سب میں ایک انڈسٹری لیڈر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس انجینئرز کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس AI کے پروفیشنلز کی کمی نہیں ہے۔ ہمیں ہر یونیورسٹی کو انڈسٹری کے ساتھ مل کر ایسی انوویشن کرنی چاہیے کہ پاکستان شوڈ بیکم لیڈنگ مینوفیکچرر آف ڈینٹل کیئر اینڈ ڈینٹل ٹریٹمنٹ پروڈکٹس، اینڈ that should carry a quality symbol of made in Pakistan and should be visible in every market of the world. So let us make this
چیلنج کہ ہم پاکستان کو ڈینٹل انڈسٹری کا ایک مارکیٹ لیڈر بنائیں گے، اور اس کے لیے کس طرح انڈسٹری اور اکیڈیمیا ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر کے اس شعبے کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح میڈیکل ٹورزم ہے، آج لوگ دوسرے ممالک نے خود کو میڈیکل ٹورزم کا ہب بنا لیا ہے۔ ہمارے پاس جو ہیلتھ کیئر کی فیسلٹی ہے، جو اس کی کاسٹ ہے، بہت، آپ چلے جائیں لندن میں پوچھیں، 6 مہینے کی انہیں اپوائنٹمنٹس ملتی ہیں، اور وہاں پہ اتنی بڑی آبادی ہے جو ہماری ایتھنک آبادی بھی ہے۔ تو ہم سب کے لیے ڈینٹل کیئر یہاں سے پاکستان میں دے سکتے ہیں، ڈالرز اور پاؤنڈز میں کمائی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کین بی اے ویری گڈ ڈیسٹینیشن۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہوپ کہ ایچ ون آف یو ول کنٹریبیوٹ، اینڈ پرٹیکولرلی آر ینگ ڈاکٹرز اینڈ فیوچر ڈینٹسٹ. I will just like to say that the key to your success will not be in your degree. The key to success will be whether you become a lifelong learner or not. اور آخر میں اقبال کے شعر کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنے نوجوانوں کے لیے کہا تھا، اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان کاکروچ نہیں ہیں، یہ اقبال کے شاہین ہیں۔ اور شاہین نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور ان ستاروں سے آگے جو جہاں ہیں ان پہ کمند ڈالنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، اور اپنی ان کریٹیو ایبلٹیز کے ساتھ اور انوویشن کے ذریعے پاکستان کو ورلڈ میپ پہ نمبر 1 نیشن بنانا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ Thank you very much, sir, for your inspiring and thought-provoking address. Now, I would like to request Vice Chancellor Zembu, Dr. Tanveer Khalik, Dr. Bilal, Dr. Sarosh, and Dr. Abdul Samad to present souvenir to sir. Please remain seated.